بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو واقعہ میں نے سنا ہے اس کے بعد جلیبی سے تو مجھے ہو گئی نفرت. میں نے اب برا مت ماننا اس کی جگہ امرتیاں شروع کر دی, جلیبی چھوڑ دی میں نے. اب دوسرا مجھے جو باولے پن کی حد تک شوق ہے وہ ہے نہاری کھانے کا. کائے کا؟ نہاری کھانے. نہاری کھانے کا. اب نہاری سب سے اچھی ملتی ہے بھائی اشتیاق کی دکان پہ. جی میں جانتا ہوں. جانتے ہو نا بھائی اشتیاق؟ اشتیاق و مشتاق. مشتاق. اب بڑی بڑی ان کے وہاں دیگیں ہوتی ہیں وہاں بٹی میں گڑی ہوئی. ہائے ہائے ہائے, میرا خیال ہے 3-4 گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اتنی بڑی بڑی دیگیں, اتنی اچھی لذیذ نہاری. لو بھائی میں اپنی موٹر میں بیٹھ کے پہنچ گیا بھائی اشتیاق کی نہاری کی دکان پہ. ابھی وہاں میں نے ایک عجیب سین دیکھا بھائی. وہاں تو اللہ معاف کرے ایک پٹا مچی ہوئی تھی, ہنگامہ شور شرابہ, کوئی 150-200 لوگ جمع تھے. اور بھائی اشتیاق کی گردن جو تھی وہ بھائی مشتاق کے ہاتھ میں تھی, اور بھائی مشتاق کی پیٹھ پر ان کے یہاں کام کرنے والے 3-4 لونڈے بھائی مشتاق کی پیٹھ پہ برنول لگا رہے تھے. میرا خیال ہے کچھ خدا جھوٹ نہ بلوائے 4-5 ٹیوبیں تو میرے سامنے لگا دی. کیوں؟ ہاں اب آئے ہو نا, میرے بھی دماغ میں جو سوال کل بلایا تھا اس وقت کہ کیوں. میں نے جب معلومات کری اور جو مجھے قصہ پتہ چلا تو اس میں تو برنول لگنا لازمی تھا. اب قصہ کیا تھا وہ سنو. ہوا یہ کہ بڑی دیگ کی نہاری ختم ہو گئی تھی. بھائی مشتاق جو تھے دیگ کو صاف کرنے کے لیے اتر گئے دیگ میں, ٹھیک ہے جی. اب بھائی اشتیاق جو ہے انہوں نے کیا کرا, تھوڑی دیر بعد نیچے جس میں وہ جو گیس لگی ہوئی ہوتی ہے نا دیکھ کے نیچے. جی. دیگ کے نیچے جو چولہا جو ہوتا ہے اس کی گیس کھولی, ماچس لگائی, بھک کر کے وہ جلا. اب اندر سے جو چیخ پکارو پٹا مچی, بھائی مشتاق جو ہے وہ چلانے لگے ابے. تو بھائی ایک دم سے جو ہے نا بھائی اشتیاق گھبرا گئے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی مشتاق میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھول گیا تھا کہ آپ دیگ کے اندر اترے ہوئے ہیں اور دیگ کی صفائی کر رہے ہیں, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں. تو اندر سے بھائی مشتاق کی آواز آئی, ابے میری بونگ پہ تو ہری مرچیں اور ادرک ڈال کے مجھے بیچ دے. یہ ہوا تھا, یہ قصہ تھا. میٹنگ بتائیں نا, چھوڑ دیں. ہاں میٹنگ وہی گٹھلیاں چل رہی تھیں. جی آپ بتا رہے تھے کھجوروں دھڑا دھڑ کھجوروں کی گٹھلیاں پھینک رہی تھیں. اب اس کے بعد وقفہ آیا نماز کا. جی. اب تقریباً 60 خواتین میں سے 40 خواتین جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں. وہ گھٹنے خراب ہو گئے. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں مت جاؤ, اچھا ٹھیک. کیونکہ میں بھی نہیں گیا تھا ڈیٹیل میں, اچھا ٹھیک. تو تم بھی مت جاؤ. ٹھیک. بلا وجہ دماغ خراب کرنے کی باتیں نہ کرو کہ ان کے گھٹنے خراب تھے, فلانا تھا. اب پھر میں ان ڈاکٹروں کا پوچھوں کہ کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہی ہیں اور کون کون سی دوا کھا رہی, فضول کی باتوں میں مت جاؤ. جو میں نے کہا ہے اس پہ اسٹک کرو کہ 60 میں سے 40 خواتین جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں. ٹھیک ہے, کس بات کی مسکراہٹ آ رہی ہے تمہیں؟ نہیں آپ نے جس طرح ڈانٹ رہے مجھے نہیں, ڈانٹنے کی بات نہیں. دیکھو بات یہ, ایک جو بات ڈسکشن ہو رہا ہے تو پھر ہو رہا ہے ڈسکشن کہ بھائی مسئلہ یہ. پیکٹ کہاں گیا میرے سگریٹ کا؟ تمہارے کہنے تو نہیں؟ ہاں, تو یہ ڈسکشن ہو رہا ہے نا خام کا بیچ میں. اب تم نے ٹوکی لگا دی کہ بھائی گھٹنے خراب تو نہیں ہے, تو میں تپوں گا ہی نہیں تپوں گا, کیونکہ میں نے تو نہیں پوچھا, میں نے معلومات بھی نہیں کری اس بات کی. ایک منٹ, لو بھائی ختم نہیں ہو گئی, خیر چھوڑو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 60 میں سے 40 خواتین جو ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھیں. ایک خاتون میرے کنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی ذرا سا مجھے نماز پڑھنی ہے, ایکسکیوز می, آپ مجھے کرسی دے دیں. تو میں ذرا سا ایسے سرک گیا, میں نے جگہ دی, میں نے کہہ لیجیے بیٹھیے نماز پڑھ لیجیے.
بھائی ایک دم تنک کے مجھے دیکھا، کہنے لگی جہنمی، یہ کہہ کے وہ چلی گئی. آپ ان کو کرسی دے دیتے؟ ہیں؟ آپ کرسی چھوڑ دیتے ان کے لیے، کس کے لیے؟ ان خاتون کے لیے؟ کیسے چھوڑ دیتا بھائی؟ میں کرسی نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ کرسی پہ بیٹھ کے میں نہاری کھا رہا تھا. اب نہاری کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی میرے زانوں پہ. اب نہاری کھڑے ہو کے تو کھا نہیں سکتے بھائی. کیا کھا سکتے ہو آپ؟ نہیں، آپ کھا سکتے ہو تو کھا لو، آپ کو کوئی پتہ نہیں. آپ کھڑے ہو کے کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا نہاری سکتے. بیٹھ کے کھائیے. نہاری بیٹھ کے کھائے. لو بھائی، جب نماز ختم ہوئی، سیم خاتون وہی آئی میرے پاس اور کہنے لگی ذرا جگہ دیجیے، سرکیے، میں یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ نہاری کھاؤں گی. میں نے کہا یو ویلکم. میں ایسے ہو کے میں نے جگہ دے دی، وہ بیٹھ گئی اور نہاری کھانے لگی. اب انہوں نے کیا کرا، سب سے پہلے اٹھائی وہاں سے ایک نلی اور ایسے کیا، یوں کر کے اس میں سے نکالا، سارا گودا کھا گئی. اور وہ نلی خالی مجھے پکڑا دی. میں تو تب گیا، لیکن میں نے بھی ایسی بات نہیں، ذہانت کا چرچا میرا بھی رہا کالج کے زمانے میں. میں نے اس خالی نلی کا پتہ ہے کیا استعمال نکالا، کہ میں نے اس کی بنا لی دوربین. اب جہاں جہاں مجھے دیکھنا ہوتا تھا میں دوربین سے دیکھ رہا تھا. لو بھائی، نلی نہاری سب کھا کھو کے مجھ سے کہنے لگی اور سنائیے. میں نے کہا آپ سنائیے، آپ کو کیا کیا شوق ہے؟ تو کہنے لگی نہاری کھانے کے علاوہ مجھے قوالی سننے کا بڑا شوق ہے. آپ ان خاتون سے پہلے کبھی ملے تھے؟ نہیں، اس گفتگو کے بعد ہم نے قسم کھائی کہ آئندہ ہم ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے. بھائی میٹنگ کاہے کی تھی؟ تو اپنا بات میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تپیں گے نہیں آپ. نہیں، میٹنگ کاہے کی تھی؟ ہاں، ریلیکس ہو کے بات کریں، مزہ نہیں آتا بغیر سگریٹ کی بات. جی آپ بات چیت میں میٹنگ تھی عورتوں کے حقوق. کھانا کھانے کے بعد ساری خواتین ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئی. جی کلیکشن ہو گیا، سب کا جمع ہو گئی. میری بیوی نے مائکرو فون اور اسپیکروں کا انتظام کیا ہوا تھا. ایک خاتون مائک پہ آئیں اور انہوں نے تقریر شروع کی، عورتوں کے حقوق. لائٹ چلی گئی. کیا ہوا؟ لائٹ چلی گئی. لائٹ چلی گئی. اب جب لائٹ چلی گئی تو میری بیگم میرے پاس آئیں، کہنے لگی کہ میاں لائٹ چلی گئی ہے. میں نے کہا بھائی اگر موم بتی کی روشنی میں حقوق ہو سکتے ہیں تو میں موم بتی جلا دیتا ہوں. ٹک، لائٹ آ گئی. کیا ہوا؟ لائٹ آ گئی. ٹک، لائٹ آ گئی. وہی خاتون مائک پہ پھر آئیں اور آ کے کہنے لگیں عورتوں کے حقوق. لائٹ پھر چلی گئی. کیا ہوا؟ لائٹ چلی گئی. لائٹ چلی گئی. اندھیرے میں ایک خاتون کی آواز آئی، کہنے لگی لگتا ہے کہ عورتوں کے حقوق میں اندھیرا ضروری ہے.